دوچار کیا. ان کی بنیادی وجہ ان کی ایمانی کمزوری اخلاقی گراوٹ رہی ہے اور دنیا کی محبت رہی ہے. جب انہوں نے اپنی دنیا کی محبت کو اپنے اندر جگہ دی اور موت سے راہ فرار تلاش کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی دوچار کر دیا اور ایسا سبق سکھلایا اور ایک ایسا عبرتناک انجام اس کو بنا دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ مثال بن کر رہ گئی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ تعالی کسی شخص سے کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھین لیتا جب تک وہ خود اس کا مرتکب نہ ہو جائے, ناشکری کا مرتکب نہ ہو جائے. سلف نے اس کے دو ترجمے کیے ہیں. ایک یہ کہ اللہ رب العالمین اس قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنے کی کوشش نہ کرے, لیکن راجح ترجمہ یہی ہے کہ جب تک وہ کفران نعمت کا مرتکب نہ ہو جائے اللہ رب العالمین اسے نعمت نہیں چھینتا ہے. یہ آیت کریمہ قوموں کے عروج و زوال سے متعلق عبرتوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ رکھتا ہے. ایک بہت بڑا ذخیرہ رکھتا ہے کہ انسانوں کے عروج و زوال, ترقی و انحصار کا ترقی و زوال خود اس پر منحصر ہے کہ انسان کس طرح کا کرتوت کرتا ہے, انسان کے اعمال کس طریقے کے ہیں, ان کے گفتار, ان کے کردار کیا ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اور اللہ رب العالمین نے آپ کو قرآن جیسا لاسانی کتاب دی تو اس وقت بالعموم پوری دنیا کی اور بالخصوص عربوں کی حالت بڑی دیگر تھی. بت پرستی, شرک و بدعت, قمار بازی, چوری ڈکیتی, زنا, شراب نوشی, تخریب کاری, ظلم و تشدد, یعنی انسانی لغت کے اندر کوئی ایسی برائی نہیں جو عربوں کے اندر نہیں پائی جاتی تھی. یعنی ہر طرح کی برائیوں کا وہ مرکز بنے ہوئے تھے, ہر طرح کی برائیاں ان کے اندر موجود تھی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو متنبی کیا, لوگوں کو دین کی دعوت دی, ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور لوگوں کو کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں لا الہ الا اللہ کی گواہی دو, لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بلانا, آپ کی یہ دعوت کچھ لوگوں کو تو ہضم ہوا اور کچھ لوگ بدہضمی کا شکار ہو گئے. کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا اور وہ لوگ آبائی عصبیت کی بنا پر, اپنی پرکھوں کی عصبیت کی بنا پر اسلام کی جڑ کاٹنے کی شروع کر دی. اسلام کے خلاف, اہل اسلام کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیے, ہر محاذ پر ان کو تنگ کرنے شروع کر دیے اور ان کی جانی مالی دشمن بن گئے. طرح طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا اور دین سے راہ فرار تلاش کرتے ہوئے خود دین کو کاٹنے کی کوشش کی. لیکن اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, کہ یہ کفار, یہ مشرکین تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو, اسلام کے نور کو پھونکوں سے بجھا دے, حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو اتمام تک پہنچانے والا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کمال تک پہنچانے والا ہے, انجام تک پہنچانے والا ہے. چاہے کافروں کو ہضم نہ ہو, ان پر ناگوار گزرے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. میرے بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اس زمانے میں, آج کے اس دور میں, 21ویں صدی میں ہم آج کچھ انہی حالات سے ہو کر گزر رہے ہیں. آج پوری اسلام مخالف طاقتیں, شریعت مخالف طاقتیں سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہیں, متحد ہو کر بیٹھ گئی ہیں تاکہ مسلمانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا جائے, مسلمانوں کے ایمان کا سودا کیا جائے. طرح طرح سے ان کو ورگلایا جاتا ہے, طرح طرح سے ان کو وحشت میں مبتلا کیا جاتا ہے, طرح طرح سے ان کو ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے. گو کشی, جے شری رام, وندے ماترم, نہ جانے کتنے طرح کے عناوین سے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کو دہشت میں مبتلا کیا جا رہا ہے. ہجومی قتل کے واقعات پیش آ رہے ہیں, جگہ جگہ پر لوگوں کے بائیکاٹ ہو رہے ہیں.
اور یہ ساری کی ساری چیزیں کفار مکہ، مشرکین مکہ کے رویے کی بازگشت ہے۔ ایک انسان کو صرف اس لیے مارا پیٹا جاتا ہے کہ مسلم ہے، اسلام سے ان کا تعلق ہے، نام برکت علی رکھا ہوا ہے۔ ایک مظلوم مزدور کو صرف اس لیے مارا جاتا ہے، اس لیے کھدیڑا جاتا ہے کہ ان کا تعلق اسلام سے ہے، یہ اسلام گھرانے پہ پیدا ہوا ہے، اسلامی نام رکھے ہوا ہے۔ ایک سبزی فروش کو صرف اس لیے مارا جاتا ہے کہ مسلمان ہو کر کے ہمارے محلے میں سبزی بیچنے آیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو صرف ان کی درخواست کو، ان کے پیٹیشن کو اس لیے نظر انداز کیا جاتا ہے کہ وہ مسلم ہے۔ کہاں رونا روئیں گے؟ کس چیز کے سلسلے میں گلا کریں گے؟ کس چیز کے سلسلے میں آپ شکوا کریں گے؟ ایک دو زخم نہیں، پورا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے نکلے۔ لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ اس میں قصور کس کا ہے، کن کا قصور ہے۔ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ہم کو غور کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ یہ سارے خطرات ہمارے سروں پر منڈرا رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ اسپین کی تاریخ کو ہمارے اوپر دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسپین کی تاریخ ہمارے اوپر دہرائی جا سکتی ہے۔ وہ اسپین جہاں پر مسلمانوں نے 750 سال تک حکومت کی، 750 سال تک وہاں پہ حکومت کی، لیکن ان کی حکومت کا چراغ گل ہو گیا اور زبردستی مسلمانوں کو عیسائی بنایا گیا، اور جو بننے کو تیار نہیں ہوئے یا تو ان کو وہاں سے کھدیڑا گیا، مارا گیا، یا تو وہاں سے ان کو نکال دیا گیا۔ اور آج ہم تقریباً انہی حالات سے ہو کر گزر رہے ہیں۔ ہمیں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ ہم کن حالات سے ہو کر گزر رہے ہیں، ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ ارے یہی قوم ہے نا جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنی حکمرانی کی تھی، تاج و تخت کے مالک تھی، سریر اعلیٰ سلطنت تھی، کیوں کر آج مظلومیت و محکومیت کی زندگی بسر کر رہی ہے؟ کیوں آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے؟ کیوں آج ان کی عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے؟ کیوں آج ان کی عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ کیوں ان کے دینی مسئلوں پر بحثیں کی جا رہی ہے؟ کیوں ان کے شرعی تحفظات، شرعی حقوق محفوظ نہیں ہیں؟ کیوں ان کے مدرسوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں؟ ان کی مسجدیں کیوں مسمار کی جا رہی ہیں؟ ان کے مسلمانوں کو، ان کے نوجوانوں کو کیوں کھدیڑا جا رہا، مارا پیٹا جا رہا ہے؟ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں غور کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ غیروں کے قصور نہیں ہوا کرتے ہیں، ہمیشہ غیر ہی اس کے مرتکب نہیں ہوا کرتے ہیں، بلکہ ہمارے بھی کچھ کرم فرمائیاں ہیں۔ ہم نے کچھ اس طرح کے عمل دخل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اغیار کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ اغیار آج ہمارے اوپر قابض ہے، اغیار آج ہماری ایمان کا سودا کر رہی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، مکھی وہی پہ بیٹھتی ہے جہاں زخم ہوتا ہے، سڑان وہی پہ پیدا ہوتا ہے جہاں زخم ہوتا ہے۔ ہم نے موقع دیا، ہمارے اندر ایمانی کمزوری آئی، اخلاقی گراوٹ آئی، جس کے سبب سے غیر ہمارے اوپر قابض ہو گئے اور ان کو موقع مل گیا۔ ورنہ اسی دین پر تو عمل کر کے، اسی دین پر پیروکار ہو کر کے، اسی دین کا متبع ہو کر کے ہمارے اسلاف نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجا دیا تھا، پوری دنیا کے اندر ان کی حکمرانی ہو گئی تھی۔ یہی ہمارے اسلاف تھے، ہماری پرکھیں تھی، جن کے ناموں کے خوف دلا کر کے عیسائی عورتیں اپنے بچوں کو چپ کرایا کرتی تھی۔ پوری دنیا کے اندر انہوں نے حکمرانی کی تھی۔ قیصر و کسریٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا تھا اور اندلس کو فتح انہی قوموں نے کیا تھا۔ لیکن آج ہم مظلومیت و محکومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گرا لیا ہے۔ رب نے تو ہمارے ساتھ شرط لگایا تھا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے، تمہاری حکمرانی رہے گی، تمہاری امامت رہے گی اگر تم مومن رہے۔ اگر ایمان کے شرائط کو ہم نے مکمل کیا، اگر ہم نے ایمان کو کامل طور پر پکڑا اور اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیا، رب کے یہاں اگر مقبول ہو گیا تو ہماری ہی امامت رہے گی۔
رب نے تو ہمیں کہی دیا تھا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. میرے بھائیو، جو لوگ اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس پر جم جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرشتے اس پر نازل ہو جاتے ہیں، ان کی جنت کی بشارتیں سناتے ہیں. لیکن ہماری کمیاں ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں، جس کے سبب اللہ رب العالمین نے غیروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے. ایک نقطہ ذرا یاد رکھیں گے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آج کے اس خستہ حالی کے دور میں ایک نقطہ بالکل یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان نقصان اٹھاتا ہے تو یہ نقصان اٹھانا بڑی بات نہیں ہے. انسان نقصان اٹھاتا ہے، سنبھل جاتا ہے. شکست کھانا بڑی بات نہیں ہے. انسان شکست کھاتا ہے پھر غلبہ پاتا ہے. لیکن انسان جب اندرونی شکست کا مرتکب ہو جائے، اندر سے ٹوٹ جائے، ان کا حوصلہ پست ہو جائے، تو آپ سمجھ جائیے کہ وہی سے ان کی تنزلی آ جاتی ہے. اور آج یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں. اس کی ایک مثال اسپین کی تاریخ میں ملتی ہے. وہ اسپین جہاں پر مسلمانوں نے 750 سال تک حکومت کی تھی، ایک تاتاری عورت نکل کر کے 50 مردوں کو کھڑا کرتی اور ان کے لیے حکم جاری کرتی کہ تم سب یہی پہ کھڑے رہو، تم کو بھاگنا نہیں ہے، میں جاؤں گی خنجر اٹھا لاؤں گی، تم سب کو ایک طرف سے ذبح کروں گی. یہ حکم جاری کر کے وہ عورت چلی جاتی، خنجر اٹھا کر لاتی. لیکن مسلم مردوں کے لیے ہمت نہیں ہوتی کہ وہاں سے نکل کھڑے ہو. فرما بردار غلام کی طرح کھڑے رہتے. وہ عورت وہاں سے خنجر اٹھا لاتی اور ایک طرف سے ایک کو ذبح کر دیتی. میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت جو بھی ہو، حالات چاہے جو ہو، ایمانی حوصلہ مضبوط کرے، استقامت کو قائم کرے، ایمانی جذبات میں استحکام لائے، مضبوطی لائے، رسوخ پیدا کرے. اندر باہر سے ٹوٹنے سے پہلے اندر نہ ٹوٹ جائے. اندر مضبوط رکھے، باہر بھی آپ مضبوط رہیں گے. ورنہ یہ جو مثال دیکھیں، یہی مثال ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں، زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے. لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم جس دور سے ہو کر گزر رہے ہیں، ترقی یافتہ دور تو ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر محاذ پر لوگوں نے ترقی کی ہے، لیکن ہمارا ایمان بھی لٹ گیا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ہمارا ایمان لٹ گیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. کہاں پہ ہم نہیں لوٹے ہیں؟ نوجوان بھائی زیادہ تعداد میں نہیں ہے، ورنہ ان کے لیے ایک بہت بڑا میسج کہ وہ کہاں پھسلے ہوئے ہیں. واٹس ایپ، فیس بک اور نہ جانے کہاں انہیں پھسلے ہوئے ہیں، اور ان کو شعور تک نہیں ہے کہ ہم پھسل رہے ہیں، ہمارا ایمان کا سودا ہو رہا ہے. آج ایک نوجوان فیس بک میں اپنا اسٹوری درج کرتا ہے، ایک گانے کا کلپ لگا کر کے اپنا میسج شیئر کرتا ہے. اپنے پروفائل میں پکچر لگاتا ہے، ایک چھوٹا سا گانا سانگ لگا کر کے اس میں ڈی جے لگا کر کے کچھ بھی میوزک لگا کر کے اس میں شیئر کرتا ہے. آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا ایمان کہاں پہ لٹ رہا ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو شعور نہیں ہے، آپ نے جانا ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. بہت ہی باریکی کے ساتھ، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا پڑے گا. میرے بھائیوں، کر کوئی رہا ہے، خرید کوئی رہا ہے، لوٹ ہم رہے ہیں. بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا پڑے گا. یہ وقت ڈھنڈورا پیٹنے، واویلا مچانے، شور مچانے کا نہیں، رونا پیٹنے کا نہیں ہے. یہ وقت ہے کہ بالکل سنجیدگی کے ساتھ سلجھے انداز میں ہم کوشش کریں کہ ہو کیا رہا ہے. بہت ہو گئی کہ ہم روایتی زندگی گزار لی، دوسروں کی بھیک مانگ کر زندگی گزارے، رحم و کرم کی بھیک مانگے. اب وقت آیا کہ خود کھڑے ہوں، خود بڑھیں، دوسروں کو اٹھائیں، دوسروں کو لے کے چلیں. جب تک ہم بیدار نہیں ہوں گے، لوگوں کو بیدار نہیں کریں گے، تب تک یہ قوم بیدار نہیں ہوگی. اور اس کے اول مخاطب ہم اور آپ جیسے نوجوان ہیں، اور ہمارے علماء، ہمارے قائد رہنما اور ہمارے شرعی علوم کے محافظ ہیں. اگر یہ جماعت سو گئی تو آپ یاد رکھیں کہ پوری
जमात सो जाएगी, पूरी उम्मत सो जाएगी, फिर इस उम्मत को बेदार करने वाला कोई नहीं होगा। पूरी उम्मत नींद के उस आगोश में जाएगी कि जहां से उनको जगाने वाला नहीं होगा, फिर वो मौत का निवाला भी बन सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि हम वक्त से आगाह हो, वक्त से मुत्तला हो और किताब व सुन्नत को मजबूती के साथ थामें, उसके मुताबिक अपनी अमली ज़िंदगी को ढालें, अपने किरदार में, अपने गुफ्तार में, अपने हर चीज़ में रास्तगी पैदा करें और नौजवान नस्ल को, खुसूसन नौजवान नस्ल को, बिलउमूम तो पूरी दुनिया है, पूरी उम्मत मुस्लिमा, बूढ़े बच्चे सब हैं, लेकिन खुसूसन नौजवान को इससे मुतनब्बे करने और सही रास्ते पर चलने की तलकीन करना चाहिए। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। आप इस शेर को, अल्लामा इकबाल के शेर को ज़रा जहन में रखेंगे। अगर आप किसी के लिए आईना बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप खुद को संवार लें, अपने आप को आईने के लायक बनाएं। आप धुंधले रहेंगे, आपके अंदर गर्दो गुबार रहेगा तो कोई आपको देख करके संवर नहीं सकता। कोई भी आईना अगर उस पर गर्द पड़ा रहे तो कोई उसको देख करके अपने आप को नहीं संवारेगा, पहले उसको पोंछने की कोशिश करेगा, अगर गंदा है तो वहाँ से साइड हो जाएगा। ज़रूरत इस बात की खुद को संभालें और उम्मत मुस्लिमा को बेदार करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन की सही समझ अता फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें गैरों की रविश पर चलने से बचाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दीन की हिफाजत फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर उस महाज पर बचाए रखे जहाँ पर गैर कौम इस्लाम दुश्मन ताकतें हमारे ईमान का सौदा करना चाहती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किरदार और गुफ्तार का गाजी बनाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।